السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج میں آپ سے ایک کتاب کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا، اپنی رائے دوں گا۔ دو قرآن کتاب ہے، انتہائی بہترین کتاب اور بہت ہی اچھی کتاب ہے، اور مسلمانوں کی بیداری کے لیے، جس بستی میں ہم اس وقت پڑھے ہوئے اس کی بیداری کے لیے بہترین کتاب ہے۔ میں نے پڑھی، اس کی ایک کہانی ہے۔ مجھے اس کا سجیشن کہاں سے ملی تھی؟ میرے اس کالج کے پرنسپل صاحب ہیں، انہوں نے مجھے یہ سجیسٹ کی تھی، اور میں نے یہ پڑھی اور مجھے بہت فائدہ ہوا اس سے۔ اچھا، یہ ایسی کتاب ہے، اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر علم حاصل کرنے والے بندے کو، جس کو علم کی جستجو ہے، چاہے وہ ڈاکٹر کے شعبے میں ہے، انجینئر کے شعبے میں ہے، عالم دین بن رہا ہے، یا کوئی اور دنیا کا کسی بھی شعبے میں وہ ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، کچھ بھی ہے وہ، تو یہ کتاب اس کو لازمی پڑھنی چاہیے۔ یہ وہ کتاب ہے نا، اس کو پڑھ کے ہم کافی حد تک اپنے رب کو پہچانتے ہیں، مطلب ہمارا رب کیا کر رہا ہے، کیا کیا نظام وہ چلا رہا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک اس کتاب میں انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یار وہ کتنی بڑی کریم ذات ہے، جبکہ یہ کتاب لکھی ہوئی کافی ٹائم ہو گیا اس کو، پاکستان سے پہلے یہ بنی ہوئی کتاب ہے، لکھی گئی کتاب ہے، تو پھر بھی اس میں اتنی اچھی اچھی انفارمیشن اور اس طرح مسلمانوں کو بیدار کیا ہے۔ جس پستی میں مسلمان گر گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی سبب کیا ہے، آج اس پستی سے نکلنے کے لیے ہمیں ایسے کون سے کام کرنے ہوں گے۔ وہ کام کوئی بھی غیر کے نہیں اپنا بتانے، بلکہ اپنا ہی دین، اپنا ہی قرآن کے اندر ہمیں کتنی مرتبہ یہ کہا گیا ہے غور و فکر کرو۔ دراصل یہ ہمارا کام تھا کہ اللہ کی بناوی کائنات کے اوپر، اللہ کے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، زمین میں درختوں کا، سبزیوں کا، پھلوں کا درختوں پر لگنا، ان میں رس پڑنا، ہواؤں کا نظام، بارش کا نظام، پہاڑ، یہ ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں غور کرو، غور کرو، نظر دوڑاؤ، آسمان میں نظر دوڑاؤ، پھر دوڑاؤ یہاں تک کہ تمہاری نظر ناکام ہو کر لوٹ آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں، لیکن آج مسلمان اس چیز کو چھوڑ بیٹھے ہیں، جبکہ غیروں نے یہ چیز اپنائی۔ وہ غور و فکر کرتے ہیں اپنے جسم کے اوپر، طرح طرح کے جانوروں پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، آسمان میں جا رہے ہیں، وہاں پہ تک کی تحقیقات کر رہے ہیں، سیاروں پہ جا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں نکال رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو اٹھایا، ہمیں گرا دیا۔ تو اس کتاب سے مجھے یہ بات بہت واضح سمجھ آئی کہ مسلمانوں کا پستی میں آنا اور غیروں کا اوپر جانا، اور اس کا سبب کیا بنا، اور اب بھی ہم اس پستی سے نکل سکتے ہیں اگر ہم اپنے رب کو پہچانیں اور اس کی دی ہوئی کائنات، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر غور و فکر کریں۔ دیکھیں، اچھا، اس کتاب کا جو نام رکھا ہے دو قرآن، وہ اس طرح ہے کہ ایک قرآن تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب کی شکل میں دیا، قرآن پاک۔ اب یہ جو کائنات ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ایک ہمارے لیے پیغام ہے، جو ہم جب سٹڈی کرتے ہیں کسی چھوٹے سے نہ نظر آنے والی چیز، ایٹم کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں ہم، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کے اندر نیوٹرون ہے، الیکٹرون ہے، پروٹون ہے، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک قرآن تو وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ایک قرآن یہ ہے، اس کو بھی پڑھنا کم نہیں ہے قرآن سے، یہ بھی ہمیں اپنے رب تک لے جاتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ رسی ہے جو ہمیں اپنے تک پہنچاتی ہے، جو کبھی ہمیں گمراہ نہیں ہونے دے گی، اور اسی طرح یہ بھی ایک قرآن ہے، یہ بھی ہمیں اپنے رب تک لے جاتا ہے۔ جب غیروں نے سٹڈی کی، غیر مسلم لوگوں نے پانی کے اوپر سٹڈی کی یا کسی بھی چیز کے اوپر، اب پانی کی اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی ایسی جو اس میں مولیکیولز رکھے، اس طرح درجہ بندی کی اس میں تھوڑا سا بھی رد و بدل کیا جائے تو زہر بن جائے، اس قدر زہریلا بن جائے کہ انسان پیے تو مر جائے۔ تو جب سائنسدانوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ کوئی تو ہستی ہے اس کو چلانے والی، تو اللہ وہ بھی ماننے پہ تیار ہو گئے کہ بھائی نہیں، کوئی ذات ہے، اور وہ اکیلی تنہا اور قادر ذات ہے، ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تو یہ بھی ایک قرآن ہے، کائنات کو بھی اسٹڈی کرنا۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا جتنے بھی علم کے جستجو والے لوگ ہیں، چاہتے ہیں کہ علم سیکھیں اور اپنے رب تک بھی، رب کے پاس بھی پہنچے، رب کی قربت حاصل کریں اپنے، تو یہ لازمی یہ کتاب دو قرآن، میں نے آن لائن لی تھی، میرے پاس ہارڈ کاپی نہیں، میں نے PDF لیا تھا اور وہی اسٹڈی کیا، تو یہ لازمی پڑھیں آپ، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آگے بھی شیئر کریں لوگوں کو۔ جب ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں اس سے پھر قرآن کے بارے میں اور جستجو ہوتی ہے۔ بعض لوگ قرآن کو صرف ریڈنگ کرتے ہیں، بس اس کے معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن اگر وہ یہ کتاب پڑھ لیتے ہیں تو ان کے ذہن پر ضرور یہ دباؤ آئے گا کہ یار اگر اس کتاب میں یہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم قرآن پڑھیں تو اس سے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ تو یہ ہماری اس وقت مسلمان جو قوم ہے، اس وقت ایک عظیم غفلت میں پڑی ہوئی ہے،
اس غفلت سے نکلنے کے لیے ہمیں شعور چاہیے. آج ہم موبائل دھڑا دھڑ دیکھے جا رہے ہیں, ٹائم ضائع کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ عموماً کہاں سے خبریں آتی ہیں, کوئی تحقیق بھی نہیں ہوتی اور ہم یقین بھی کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم کتاب پڑھنے لگ جائیں ہمارے بچپن سے ہی, اگر ہمارے بچوں کو عادت ڈالی جائے, اور خاص کر کے یہ جو ہماری ٹین ایجرز ہیں یہ کتاب پڑھنے لگ جائیں, جین زی جو ہے, تو اس میں انشاءاللہ بہت شعور پیدا ہوگا اور ہمارے ملک اور قوم کو بھی اس کا فائدہ ہوگا بہت. تو میں یہی کہوں گا آپ لوگوں سے کہ لازمی اس کتاب کو پڑھیں.